رمضان المبارک کے بعد میری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان تو رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ تھا۔ اس مہینے کے اندر یقینی طور پر ہم نے خوب نیکیاں بٹوری ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارکہ کے اندر میری اور آپ کی نجات کا فیصلہ فرما چکے ہوں۔ لیکن اصل بات ہے کہ رمضان کے بعد کی مومن کی زندگی، جو کہ 11 مہینوں کی زندگی ہوتی ہے، یہ 11 مہینوں کی زندگی کیسی ہو، کیونکہ وہ ایک مہینہ جو رمضان کا تھا وہ تو نیکیوں کا مہینہ تھا، مغفرتوں اور رحمتوں کا مہینہ تھا۔ وہ مہینہ تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے شیاطین کو قید کیا ہوا تھا، جنتوں کے دروازوں کو کھولا ہوا تھا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا تھا، یعنی نیکیاں کرنا آسان تھی۔ آپ دیکھیے نا کہ رمضان کے اندر وہ مسلمان کی جو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء جو آسان نمازیں، اس میں بھی جو نظر نہیں آتا تھا وہ فجر کی نماز میں نظر آتا تھا۔ رمضان کے اندر وہ مسلمان کے جس نے باقی 11 مہینہ قرآن کو کھول کے دیکھا بھی کبھی نہیں تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں وہ مسلمان بھی قرآن کو کھول کر پڑھنا شروع کر چکا تھا۔ یعنی ایک نیکیوں کا مسلسل مہینہ تھا جو کہ فضا بنی ہوئی تھی۔ لیکن اصل امتحان تو رمضان کے بعد کا ہے کہ مسلمان رمضان کے بعد کی زندگی کیسی گزارتا ہے، کیونکہ جو رمضانی مسلمان ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ رب العالمین کو پسند بھی کوئی نہیں۔ رمضانی مسلمان جو صرف رمضان کے رمضان جناب عالی مسجد سے واسطہ رکھتا ہے، مسجد سے تعلق رکھتا ہے، ایسا مسلمان رب کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ مسلمان پسند ہے، وہ مسلمان چاہیے جو 12 مہینے کا مسلمان ہو۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، نماز 12 مہینے میں فرض ہے۔ اللہ رب العالمین اس ایک مہینے کی تربیت سے مسلمان کی باقی 11 مہینے کی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ تبدیلی ملے گی کیسے؟ یہ تبدیلی ملے گی ماحول سے۔ جب آپ ماحول سے مسلسل جڑے رہیں گے، مسجد سے آپ تعلق رکھیں گے، درس و تدریس کے پروگرامات میں آنا جانا رکھیں گے، اچھی گیدرنگ، اچھی سوسائٹی، اچھا ماحول، جماعت کے ساتھ تعلق، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سیدھے رستے کی طرف لے کر چلتی رہے گی۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، انسان کا تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر رمضان کے اندر لوگوں کا آنا جانا تھا، قرآن کا پڑھنا تھا، دلوں کا نرم ہونا تھا، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کسی نماز کے بعد وعظ و نصیحت کا سننا تھا، تو دل نرم رہتے تھے۔ جب رمضان چلا جاتا ہے، بندے کا تعلق مسجد سے ٹوٹ جاتا ہے، اچھے ماحول سے وہ نکل جاتا ہے، تو پھر اس کے دل میں سختی آنا شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ماحول کے جو اثرات ہیں سب سے قیمتی ہیں۔ انسان ماحول کے اندر جڑا رہے، اچھی سوسائٹی، اچھی گیدرنگ کے اندر جڑا رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اچھی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو یقینی طور پر وہ اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی صحابی تو نہیں ہے۔ بازار میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، کہتے ہیں حنظلہ یہ کیا بات کر رہے ہو، تم تو اللہ کے نبی کے صحابی ہو، تم اپنے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بات یہ ہے کہ جب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتا ہوں، اللہ کے نبی کی گیدرنگ میں ہوتا ہوں، اس ماحول کے اندر ہوتا ہوں، تو ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے نکلتا ہوں، دنیا کے اندر آتا ہوں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں، دیگر معاملات میں، تو ایمان کا وہ لیول نہیں رہتا جو نبی کی مجلس میں رہتا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ حنظلہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ دونوں ہی روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی ہم تو منافق ہو گئے۔ کہا ابو بکر حنظلہ کیا بات ہے، کیوں اپنے بارے میں ایسی بات کہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جب آپ کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں، آپ کی گیدرنگ میں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا رہتا ہے،
اللہ کے نبی جب آپ کی مجلس سے نکل کر دنیا کے اندر بیوی بچوں کے اندر دیگر معاملات کے اندر آتے ہیں تو ایمان کی وہ کنڈیشن نہیں رہتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی معاملہ ہوگا. ایک ایمان ہے انبیاء کا جو کہ صرف بڑھتا ہی رہتا ہے. ایک ایمان ہے ملائکہ کا، فرشتوں کا، جو مینٹین ہے سجدے کے اندر تو سجدے کے اندر. ایک ایمان ہے تم انسانوں کا جو گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے. نیک مجلس میں جاؤ گے، اچھی گیدرنگ میں جاؤ گے، اچھے ماحول میں جاؤ گے، اچھی جماعت سے تعلق رکھو گے، دینی لوگوں سے تعلق رکھو گے، اللہ والوں سے جڑے رہو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اور نیک مجلس سے، اچھی گیدرنگ سے، مسجد سے، ماحول سے جب دور نکلو گے تو ایمان خود بخود گرتا چلا جائے گا. رمضان کا تعلق باللہ قائم تھا، مسجد میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تلاوت قرآن ہوتی تھی، اللہ اکبر، ماحول ایک لگا ہوا تھا، بہترین ماحول، جس کی وجہ سے ایمان بڑھتا رہتا تھا. اب جب مجلس سے نکلو گے، ماحول سے نکلو گے تو یقینی طور پر ایمان گرتا چلا جائے گا. دیکھیے معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں اس سے ایک واقعہ نکال کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ 100 آدمیوں کا قاتل، اللہ اکبر، معروف واقعہ ہے، لیکن اس میں ایک سبق ہے گیدرنگ کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے، مجلس کے حوالے سے. یہ آدمی کہ جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا کہ یار زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن تو زندگی ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، منو من مٹی تلے دبا دیا جاؤں گا، قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، میرے اعمال ہوں گے، اس سے پہلے کہ موت آئے مجھے توبہ کر لینی چاہیے. یہ احساس ندامت کبھی بھی جس شخص کے دل کے اندر پیدا ہوگی، اللہ کی قسم یہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. یہیں سے اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے کہ جس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے. اور جو بے حس ہو، جس کو احساس ہی نہ ہو کہ میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، صبح سے شام تک گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا یہ انسان، جسے اپنے گناہوں کا احساس ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ کی قسم جس دن اس انسان کو احساس ہو گیا کہ یار مجھے بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے اپنے ایک عمل کا اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے، بس وہی اس کا یو ٹرن ہوتا ہے. جیسے کہ کفل پوری زندگی گناہ کرتا رہا، پوری زندگی زنا کرتا رہا، اس دن جب وہ عورت کو بے چین دیکھتا ہے اپنے بستر کے اوپر، تو کفل یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اکیلی اس عورت نے اللہ کو حساب دینا ہے جس نے آج تک گناہ کیا ہی کوئی نہیں. کفل نے اپنے آپ سے بھی سوال کیا، کفل ایک دن تجھے بھی مرنا ہے، ایک دن تجھے بھی مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایک عمل کا حساب دینا ہے. اے کفل تو کتنا دلیر، کتنا بہادر ہے. بس وہی احساس جس دن کفل کے دل میں پیدا ہوا، وہی اس کا یو ٹرن تھا، وہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ آدمی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے 99 مرڈر کیے، 99 آدمیوں کا قتل کیا، جب اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یار مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. دیکھو یہ احساس ندامت آپ کے دل میں پیدا ہونا یہ خوشائند پہلو ہے. جس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہوگی، اللہ کی قسم یہ خوش نصیب ہے. اور جس کی حس ہی مر گئی، جس کو گناہ کرتے ہوئے خوف ہی کوئی نہیں آتا، جس کو گناہ کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ایک دن تو آئے گا کہ جس دن مجھے اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا، یہ خطرناک انسان ہے. اور جس کے دل میں حس پیدا ہو گئی، جس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو گئی کہ یار ایک دن تو آئے گا کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کے آگے اپنے ایک عمل کا حساب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی، اللہ کی قسم وہ بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پوری زندگی تو گناہوں کے اندر گزار دی، اب نہ جانے کب موت آ جائے گی، نہ جانے کب اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہونا پڑے گا. اب یہ بندہ پریشان ہوتا ہے. ایسے ہی وہ شخص تھا جس نے 99 مرڈر کیے تھے. پہنچا ایک اپنے جانتے میں ایک عالم کے پاس، اپنے جانتے میں ایک عالم کے پاس جا کر پوچھا، حضور بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 99 آدمی مارے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اچھا وہ کوئی بیچارہ ایسے سادہ سا آدمی تھا، اس نے کہا یار تیری توبہ کیسے ممکن ہے؟
ابے تو نے 99 قتل کیے، کوئی 1 2 4 تھوڑی، اب تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے کہا کہ جب 99 آدمی مار کر بھی کوئی توبہ نہیں تو کم از کم سینچری تو پوری کروں نا۔ اس کو بھی مار دیا، 100 کی تعداد پوری کر لی، لیکن دل ابھی بھی مضطرب، پریشان، بے چین۔ اور یہاں پر بھی رک کر ایک نقطہ اور نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ سوال ہر کسی سے نہیں کیا جائے گا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے کیا جائے گا، علماء سے کیا جائے گا، دین کے جاننے والے سے کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم منبر پر کھڑے ہونے والے ہر شخص کو سمجھتے ہیں کہ اس کو پورے دین کا علم ہوگا، یہ پورے دین کا جاننے والا ہوگا، یہی سب سے بڑا عالم ہے۔ ہم اس سے سارے مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی مسائل پوچھنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور مسائل بتانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر شخص سے مسئلہ پوچھا نہیں جا سکتا، ورنہ وہ آپ کو مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے، آپ کو غلط مسئلہ بھی بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، اپنی جھوٹی عزت۔ حالانکہ اگر وہ علم کا جاننے والا ہو تو اسے معلوم ہو کہ انکار کر دینا، مسئلہ نہ بتانا بھی علم ہے۔ صحابہ کی مجلس سجی ہوتی تھی، یہاں سے سوال کیا جاتا، پوری مجلس سے گھوم کر سوال پھر اس بندے کے اوپر آ جاتا، کوئی جواب دینے والا نہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے اندر ڈوبا ہوا محسوس کرتا۔ دیکھیے مجھے یاد ہے نمرہ مسجد نارتھ ناز آباد بلاک آئی کے اندر ایک دن امیر محترم تشریف لائے، وہاں پر عبدالسلام بھٹوی صاحب بھی موجود تھے۔ اب لازمی سی بات ہے، عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام تھا وہ تو بہت بلند تھا۔ امیر محترم نے تقریر کی، تقریر کے بعد ان کے پاس ایک پرچی آئی، پرچی پر ایک سوال لکھا ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں اس سوال کا جواب آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ اب آپ بتائیے کتنا عام سوال تھا، آپ میں سے ہر شخص کو اس سوال کا جواب تقریباً معلوم ہے۔ امیر محترم نے تقریر ختم کی، سوال پہ ایک نگاہ ڈالی اور اس کے بعد کہا کہ ہماری مجلس کے اندر اس وقت عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ موجود ہے، سوال کا جواب وہ دیں گے۔ اب ایک انسان تو سوچے نا کہ یار اتنے معمولی سے سوال کا جواب اس عالم کو نہیں معلوم۔ بھائی معلوم ہے، لیکن جب اہل علم موجود ہے تو وہ اب عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہوتا ہے۔ میں اکثر، ہمارے ایک شیخ ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں کسی مسئلے کے لیے، واللہ اللہ جانتا ہے اگر میں نام لوں، ابھی میں نام لینا بہتر نہیں سمجھتا، تو آپ سب جان جائیں گے کہ کتنا بڑا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بعض دفعہ مدرسے میں موجود ہوتے ہیں، دارالفتہ میں موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں حکیم صاحب 1 منٹ میرے ساتھ میرے فلاں بھائی موجود ہیں، میں ان سے آپ کی بات کراتا ہوں، آپ ان سے مسئلہ پوچھیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، پوچھنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے اور بتانے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی جھوٹی عزت کی خاطر اگلے کو غلط مسئلہ نہ بتائے۔ اب یہ شخص نے جب ایسے بندے سے مسئلہ پوچھا جس سے خود دین کا علم کوئی نہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ غلط مسئلہ بتانے والے کا قتل بھی ہو گیا، 100 پورے ہو گئے۔ بے چینی ابھی بھی موجود ہے کہ جناب غلط تو میں کر رہا ہوں، لہذا ابھی بھی اس نے کسی عالم دین کا پوچھا، لوگوں نے بتایا فلاں عالم ہے فلاں، آپ اس سے جا کے دین کا مسئلہ پوچھیے، وہ یقیناً آپ کی اصلاح کر دے گا۔ اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلے کا سیدھا سا جواب دیا کہ بھائی تیری توبہ قبول ہے، اور 100 کے 1000 بھی قتل کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں نادم پشیمان پریشان ہو کے اپنے گناہ پر توبہ تائب ہوگا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، وہ سارے گناہ رب معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور رب تیرے سارے ہی خطاؤں کو، سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے۔ رب نے ایک ہی تو شرط رکھی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بندہ سیدھی توبہ کرنا، خالص توبہ کرنا، سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تیرے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس عالم نے ایک بات کہی، جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میرے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس نے کہا بھائی توبہ تو قبول ہے، توبہ تو ہو جائے گی، اللہ تجھے معاف بھی کر دے گا، لیکن ایک کام کرو کہ اس مجلس کو، اس گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ دو، اس گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ دو، کہ یہاں کے جو رہنے والے تیرے جلیس، تیرے دوست جو ہیں وہ اچھے کوئی نہیں۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے بھائی، دوست جیسے ہوتے ہیں ویسا ہی ماحول کا اثر آپ کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے۔
اسی لیے ماں باپ کیا کہتے ہیں فلاں دوست سے نہیں ملنا، فلاں دوست تیرا اچھا نہیں۔ ماں باپ کا کام ہوتا ہے اپنی اولاد کو یہ تمیز سکھانا کہ کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا۔ اس عالم دین نے کہا کہ تیری توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، لیکن اس سرزمین کو چھوڑ کہ یہاں کے تیرے دوست اچھے نہیں ہیں، فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر تیری توبہ قبول ہوگی، وہاں پر اللہ والے موجود ہیں، اس جگہ کا سفر کرو۔ اب یہ ایک طویل موضوع ہے، پوری ایک مکمل حدیث ہے، اور آخر کے 4 منٹ بچے ہیں، تو یقینی طور پہ میں پورا واقعہ تو نہیں بتا سکتا، اور تقریباً آپ کو معلوم ہے معروف حدیث ہے۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عالم دین نے انڈیکیشن، نشاندہی کیا کی کہ یار یہ گناہ کی سرزمین کو چھوڑ دو، اللہ توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا، لیکن یہ جو زمین، یہاں کے جو تیرے دوست وہ اچھے کوئی نہیں۔ تو ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، دوستوں کا بڑا اثر پڑتا ہے، صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ اچھی صحبت کو اپنائیے۔ عید کے بعد کی جو زندگی ہے، رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ اللہ کی قسم ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ وہ امتحان یہ ہے کہ اب شیطان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور ہمارا حال تو یہ تھا اللہ اکبر، جب رمضان کے اندر شیطان بنتا تب تو ہم خود شیطان بنے ہوئے تھے، اور اب تو شیطان آزاد ہے۔ اب ہے اصل امتحان۔ جتنے نیک ماحول کے ساتھ رہیں گے، نیک گیدرنگ کے ساتھ رہیں گے، اچھی سوسائٹی کے ساتھ رہیں گے، جماعت کے ساتھ رہیں گے، اللہ اکبر، ایمان محفوظ رہے گا۔ اور جتنا آزاد زندگی گزارو گے میرے محترم بھائیوں، ایمان پہلے ہی میرا آپ کا بڑا کمزور ہے۔ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، وہ ذرا سی چیز کے اوپر نیتیں بہک جاتی ہیں، ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ تو ساری بات یہ ہے، بات کا نچوڑ کہ ہم نے اب اچھی گیدرنگ کا انتخاب کرنا ہے، مسجدوں سے تعلق رکھنا ہے، اور رمضان کے بعد مسجدوں پر تالے نہیں لگتے، اللہ کی قسم نہیں لگتے۔ رمضان کے بعد مسجد آنے پر بھی کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میرے محترم بھائی، رمضان کے بعد اپنی زندگی کے اندر خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، کوئی آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مجمع میں تقریر ہوتی ہے، 100 بندہ سنتا ہے، 200 بندہ سنتا ہے، عمل کوئی 1-2 کرتا ہے۔ معلوم چلا کہ جس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، زندگی اس کی تبدیل ہوتی ہے، ورنہ کام تو سب کے، آواز تو سب کے کانوں میں جا رہی ہے، لیکن جس نے ارادہ کیا کہ یار بہت ہو گئی، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارتے ہوئے پوری زندگی تو ختم ہو گئی، ان قریب موت ہے، قریب موت ہے، قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، میں ہوں گا میرے اعمال، اب بس اپنی زندگی کو مجھے تبدیل کرنا چاہیے۔ جس کے اندر یہ فکر آئے گی، زندگی اس کی تبدیل ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اچھے ماحول، اچھی مجلس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم رمضان والی زندگی ہمیں غیر رمضان میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔